کہ تمہیں ہر خوشی گاہ، تمہیں ہر خوشی گاہ، تمہیں ہر خوشی گل جانی پڑے گی، نظر میں مدینہ بسا کر دے، نظر میں مدینہ بسا کر دے، خوشی بھول جانی پڑے گی، نظر میں مدینہ بسا کر دیتے تو تمہیں ہر خوشی بھول جانی پڑے گی، نظر میں مدینہ بسا کر تو دیکھو، نظر میں مدینہ بسا کر تو دیکھو، زمانہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام اور شعراء اعظام، اس جلسے کی نظامت کر رہے ہمارے برادر اور ہمارے سامنے تشریف فرما اس علاقے کے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں اور ہماری پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کا یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے سرزمین لہتورا مٹیاری کے اس مقام پر منعقد ہو رہا ہے، اور یہ پورا خطہ، پورا علاقہ کثیر مسلم آبادی کا علاقہ ہے۔ ہم منگیر سے آپ کے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور منگیر میں میرا تعلق بھی ایک مدرسے سے ہے، اور یہ مدرسہ آپ کے علاقے کے طلباء جدید اور قدیم، یعنی موجودہ وقت میں بھی اور آج سے تقریباً 40-45 سال قبل اس علاقے کے طلباء، ارریہ کے بہت سارے گاؤں کے حفاظ، میں مثال کے طور پر مجھے کچھ یاد ہے، جب بچپن میں میرا یہاں آنا ہوتا تھا تو ارریہ سے متصل کمل دہا، لہنا اور چندردئی علاقے بزرگوار حضرت مولانا سعد اللہ بخاری صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ، اور اس علاقے کے خاص طور سے کمل دہا کے حاجی مبارک حسین صاحب تھے، کمل دہا کے مکھیا جی تھے، ان کے لڑکے ہمارے یہاں پڑھتے تھے، اور یہ پورا تقریباً خطہ فاربیس گنج اور ارریہ کے اکثر گاؤں سے طلباء وہاں جاتے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے 40-45 سال قبل، جب مدارس اسلامیہ کی اتنی کثرت نہیں تھی، مدرسے ضلع میں ہوا کرتے تھے، 10-20 گاؤں میں ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا، اور 2-4 ضلع میں مدرسے ہوتے تھے۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ آج الحمدللہ مدارس اسلامیہ کی کثرت ہے، اور آپ کے اس حلقے میں تو ایک ایک گاؤں میں 2-3 مدارس ہیں ماشاءاللہ۔ کل بھی میری حاضری ایک گاؤں میں ڈومریا میں ہوئی، وہ بھی الحمدللہ بڑے کثیر مسلم آبادی والا گاؤں،
جہاں تقریباً ہمیں جیسا بتایا گیا کہ 15-16 ٹولہ ہے وہاں، کئی مسجدیں ہیں ماشاءاللہ۔ اور سب سے خوشی کی بات مجھے یہ لگی اور مسرت مجھے محسوس ہوا کہ جو مدرسہ جس میں ہم کل گئے تھے وہاں 8 بچوں کی دستار بندی ہوئی، وہ مدرسہ گزشتہ 2-3 سالوں کا جو انتہائی سخت ترین سال تھا، انتہائی اس کو بدترین بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کرونا کے دور میں جو ہم گزر رہے تھے، تو گویا کہ انہی کرونا کے دور ہی کی پیداوار تھا وہ مدرسہ۔ طلبہ باہر دور دراز سے اپنے گھروں اپنے علاقوں میں لوٹ گئے، تمام مدارس بند ہو گئے، ان کا پڑھا ہوا ضائع ہونے لگا۔ تو پھر کچھ نوجوان جو اسی لائن سے پڑھے ہوئے تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے مدرسہ قائم کیا، اور آج الحمدللہ 2-3 سال کے عرصے میں 8 بچوں کی وہاں دستار بندی ہوئی، بچے تیار ہوئے۔ تو گویا کہ ایک قہر کے سال میں بھی، ایک مشکل حالات میں بھی ایک خیر وجود میں آ گیا۔ مشکل حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کو وجود میں لا دیا۔ تو مومن کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہر معاملے میں خیر اور بھلائی کا معاملہ رکھا ہے۔ اب مومن کو اگر خوشی ہے، مسرت ہے اس کو، اور اس پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ بھی خیر ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کو کسی طرح کا غم ہے، کسی طرح کی پریشانی ہے، کسی مصیبت میں وہ گرفتار ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی باتیں کہتا ہے، اپنی ضرورتیں رکھتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے اور ہر معاملے میں خیر کا معاملہ رکھا ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا حدیث اللہ صاحب کو انہوں نے اس سلسلے کو قائم رکھا، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ اصلاح معاشرہ کا جو سلسلہ ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جس جماعت سے ان کا تعلق ہے، یعنی جمعیت العلماء ہند جماعت سے جو تعلق ہے، یہ وہ تنظیم ہے، یہ وہ جماعت ہے جس جماعت نے اس ملک میں مسلمانوں کے قدم کو جمانے میں، مسلمانوں کو حوصلہ اور بھروسہ دلانے میں، مسلمانوں کو اس ملک میں اپنے حق اور حقوق کے ساتھ رہنے میں جو جلا بخشی ہے، جو حوصلہ بخشا ہے، جو ان کے اندر ایک اعتماد پیدا کیا ہے، میرے محترم بزرگوں دوستو، دوسری تنظیموں کے اندر یہ خصوصیت اور یہ بات پائی نہیں جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ہماری باتوں سے اتفاق کرتے ہوں گے۔ تو مولانا حدیث اللہ صاحب کا تعلق اس جماعت سے ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے اکابر کے اندر دیوانگی، اور جس جماعت کے اکابر کے اندر اس ملک سے قربانی اور اس کے لیے جد و جہد دینے کا حوصلہ ان کے اندر روز اول سے تھا۔ اور آج بھی الحمدللہ اس جماعت اور اس تنظیم کے ذریعے سے جو خدمت ہو رہی ہے آپ کی، ہماری، پورے قوم کی، اور کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، چاہے وہ ملک کا جو صوبہ ہو، جو حلقہ ہو، جو حصہ ہو، کبھی بھی کوئی آفت، کوئی مصیبت آسمانی اور زمینی اور فسادات ہوں یا کوئی بھی معاملہ ہو، یہ وہ تنظیم ہے کہ جہاں ان کے کارندے اور رضاکار ہر جگہ آپ کو کھڑے ملیں۔ آپ اپنے آپ کو خوش نصیب جانیں، خوش نصیب سمجھیں کہ آپ کے درمیان بھی ایسے خدام موجود ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہم سبوں کا یہاں جمع ہونا جس عنوان کے تحت ہوا ہے، اور یہ اصلاح معاشرہ، یہ ہم آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں۔ جہاں جلسہ ہو رہا ہے وہاں ہم کو یہ سنائی دیتا ہے کہ اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ بھئی یہ عنوان ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ اصلاح معاشرہ جو ہے، اس کے
اس عنوان کے تحت جو ملک بھر سے لوگ آتے ہیں، اپنی تقریریں کر جاتے ہیں اور ہم اپنا سرمایہ اس میں لگاتے ہیں، جو مقامی ذمہ دار کھڑے ہوتے ہیں ہم ان کو اپنی ضرورتوں کو پشے پس ڈال کر کے ہم اپنے جیب سے اپنی گاڑی کمائی ان کو دیتے ہیں، اور ہم دے کر کے ہم پھر بے خبر ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو بے خبر نہیں رہنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم کو جگانے کے لیے ہمارے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اس بگاڑ کو اپنی نظروں سے ہم دیکھیں۔ یہ بات پیدا کرنے کے لیے، یہ بات پیدا کرانے کے لیے جو ہے یہ سلسلے جو ہیں چل رہے ہیں، یہ جلسے بلائے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے اس کو محسوس نہیں کیا، اور اگر ہم نے اس مقصد کے تحت اپنے آپ کو اس جلسے میں تھوڑی دیر کے لیے صحیح اگر ہم نے نہیں جمایا اور ہم نے اس سے اگر حاصل نہیں کیا، تو میرے محترم لوگوں دوستو، یہ ہمارا پیسہ خرچ کرنا اور ہمارا آنا اور ہمارا جگنا اور ہماری پریشانیاں یہ سب بے سود ہوں گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے عنوان کو سمجھیں کہ ہمیں کیوں بلایا جا رہا ہے اصلاح معاشرہ کے عنوان پر۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ آج ہماری حالت جو ہے وہ کیسی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک اور قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا چاہ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مثال کے طور پر کسی انسان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے کہ تم فلاں آدمی کے مثل ہو جاؤ، تم فلاں بزرگ کے مثل ہو جاؤ، فلاں عالم کے مثل ہو جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے زندگی کے لیے نمونہ، اور نمونہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے عین ہی ویسے ہی چیز ہے کہ نہیں؟ آپ اگر درزی کو کپڑا دیتے ہیں سینے کے لیے اور نمونے کے طور پر آپ دیتے ہیں کہ بھائی یہ میرا ناپ ہے، یہ میرا نمونہ ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح جو ہے تم کو بنا کر کے اور سی کر کے دینا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی یہی چاہ رہے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ یہی ہم سے چاہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میرے محبوب نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب نمونہ کا تقاضا کیا ہے؟ نمونہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ نمونہ ہم سے چاہ رہا ہے کہ جو ہم نے ناپ دیا ہے ویسے ہی وہ آستین بھی ہو، ویسے ہی کالر بھی ہو، اتنا ہی لمبا ہو، وہی ناپ ہو۔ میرے محترم لوگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیمانہ دے دیا ہم کو، ایک پیمائش اللہ نے ہم کو دے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے نبی نے جس طور پر زندگی گزاری ہے، اے میرے بندو تم سب اپنے زندگی کو اسی طور پر گزارنے کی دن رات محنت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہی چاہ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مثال اگر دیا ہے تو صرف انبیاء کا نہیں، بلکہ انبیاءوں کے جو سردار ہیں، نبیوں کے جو سردار ہیں، اور یہ کہیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے ہی میں اس دنیا کو پیدا فرمایا، یہ دنیا جو ہے قائم کی گئی اور دنیا کا وجود عمل میں آیا اور یہ پوری کائنات بنائی گئی، یعنی ان تمام چیزوں کا مقصد جو ہے اور یہ تمام چیزوں کی برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ایسا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ایسے طور پر اور ایسے نمونے کے طور پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اب ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں بھائی کہ ہمارے روز و شب ہمارا کیسا گزر رہا ہے، ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں، ہمارا معاشرہ کیسا ہے، ہمارے گاؤں اور ہمارے محلے اور سماج میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ کل جیسا کہ میں ڈومریا میں تھا، وہاں کہ ایک مفتی صاحب ہیں جو مغیر میں پڑھاتے ہیں، وہ یہ بتا رہے تھے کہ ایک وبا اس گاؤں میں پھیلی ہے کہ کسی کمپنی کا کوئی ایجنٹ جو ہے وہ آتا ہے
اور گاؤں کے لوگوں سے اور خاص طور سے خواتین سے، عورتوں سے رقم وصول کرتا ہے اور پھر اس کے سود کے طور پر اس کے کھاتے میں ڈالتا ہے، اور وہ گھر گھر جا کر کے یہ کام کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، سود تو ایک بڑی اب تو یہ کہا جائے کہ بڑی عام چیز ہے۔ یہ اب سود جو ہے وہ ہماری نظر میں کوئی برائی نہیں رہ گئی، کوئی گناہ نہیں رہ گیا، کوئی عیب نہیں رہ گیا۔ یہ ایک ضرورت کی چیز سمجھ لی گئی، یہ ایک فیشن ہو گیا، یہ ایک طریقہ کار ہو گیا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سود کے بارے میں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود میں جو ہے صفت گھٹنے کی رکھی ہے، اور صدقے میں اللہ نے صفت بڑھنے کی رکھی ہے۔ اب یہ میری نگاہ جو ہے وہ تو پیسے کو بڑھتا ہوا دیکھ رہی ہے، 5 سال میں 7 سال میں رقم دگنی ہو جا رہی ہے۔ میری بہن، میری مائیں، آپ جو ہے 500 روپیہ دیجیے گا، 2 مہینے کے بعد 550 ہو جائے گا، اور 4 مہینے کے بعد 600 اتنا ہو جائے گا، اور اس لالچ میں جو ہے لوگ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کا یہ اعلان ہے کہ سود جو ہے وہ ایک خاتمے کی چیز ہے، اور صدقہ جو ہے وہ ایک بقا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے والی چیز ہے۔ آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور خود میں جہاں رہتا ہوں مغیر میں، وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے سودی کاروبار والے میں نے دیکھا ہے کہ آج ان کے بڑے بڑے بنگلے میں، ان کے گھر میں اور ان کے حویلیوں میں چونا گردانی کی بھی توفیق نہیں ہے، اس کا بھی پیسہ نہیں۔ ایک مثال ہے، میں نے مغیر میں، اور اپنے عزیزوں کو بھی میں دکھاتا ہوں، جب گزرتا ہوں ادھر سے تو میں دکھاتا ہوں، دیکھو یہ جو ایک بڑا حویلی نظر آ رہا ہے، جس کی دیواریں کالی ہو گئی ہیں، جس کے کھڑکی پر پینٹ نصیب نہیں ہے۔ میں نے ان سے بتایا، اپنے عزیزوں کو میں دکھاتا ہوں، کہتا ہوں کہ دیکھو یہ ایک بہت بڑا یہ سیٹ تھا، بہت بڑا یہ سیٹ تھا ٹیلی، اور اس کے جو ہیں بہت سارے کاروبار تھے، لیکن سب سے بنیادی کاروبار جو ہے وہ سود تھا۔ آج میرے محترم بزرگوں، دوستو، زیادہ نہیں، 50 سال سے کم کے عرصے میں میں نے دیکھا کہ صاحب کہ وہ پورا ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے اندر سے بالکل نچوڑ لیا، اس لیے کہ سود جو ہے وہ خود دوسرے کو نچوڑتا ہے نا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، کل میں نے ڈومریا میں یہ سنا تو ہمیں بھی محسوس ہوا کہ صاحب یہ بات واقعتاً جو ہے، اور یہ ہماری خواتین یا ہمارے نوجوان اس میں پڑھ کیسے جاتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان کو جو سود کی برائی ہے، جو اس کے مضر اثرات ہیں، جو اس کی نحوستیں ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنی میں اپنے نوجوانوں اور اپنے خواتین تک ان بات کو پہنچایا نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا سود کے بارے میں کہ سود کا 1 درہم، اب آپ غور کیجئے کہ سود کے بارے میں کہ سود کا 1 درہم جو ہے وہ اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے، سخت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں آج لہتورا متیاری کے اپنے نوجوانوں سے اور اپنی ماں بہنوں سے بھی میں یاد کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل جو میں نے سنا ہے، جو فتنہ وہاں چل رہا ہے، اور کل کے اجلاس میں وہاں اس بات پر پورا زور دیا گیا اور پورا وعدہ لیا گیا کہ میری ماں اور بہنیں، میرے نوجوان، اس چکر میں نہیں پڑنا ہے، ایسے کسی چیز میں اپنے سرمایہ کو نہیں لگانا ہے جو ہم کو یہ وعدہ کرے کہ یہ انٹرسٹ تمہارا بڑھتا جائے گا اور چلتا جائے گا، ہوتا جائے گا۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ اور اگر آج آپ نے یہ تہیہ کر لیا کہ صاحب ہم سے نادانی میں اور انجانے میں، غفلت میں جو کچھ ہو گیا، آئندہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اس جانب جو ہے اپنے قدم کو نہیں بڑھائیں گے، اور ہم اپنے اس طرح کے تمام چیزوں کو ترک کر دیں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں کوئی مواخذہ آپ سے نہیں ہوگا۔ لیکن جانکاری کے بعد، علم میں آنے کے بعد بھی ہم اس چکر میں ہم پڑتے گئے، سود کے چکر میں ہم پڑتے گئے تو بڑا نقصان ہوگا۔ اور اس کی مثال ایک بتاتے ہیں کہ ایک آدمی
مرض کی وجہ سے اور اندر میں جتنے مواد ہیں ان موادوں کی وجہ سے بالکل پھول گیا ہے، اس کے ہاتھ پیر بالکل پھولے ہوئے ہیں، کیا آپ اس کو صحت مند کہیں گے؟ کبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ بڑا صحت مند آدمی، دیکھو صاحب کتنا ہٹا کٹا ہے؟ نہیں، آپ یہ کہیں گے صاحب کہ اندر سے اس کے اندر سے جو ہے یہ زہر بھرا ہوا ہے، مواد بھرا ہوا ہے، بیماریاں بھری ہوئی ہیں۔ میرے محترم بزرگو دوستو، بڑھتا ہوا جو سود ہے، جو نظام ہے اس کا، آپ اس کو وہی سمجھیں کہ یہ اندر کا یہ کینسر ہے، یہ اندر کا یہ مواد ہے، یہ پیپ ہے اور خون ہے، جس کی وجہ سے، جس کے برے اثرات کی وجہ سے یہ آدمی پھول گیا ہے۔ اور ایک آدمی بہت ہی چھرہرا قسم کا، پتلا دبلا ایک آدمی اگر آپ کے سامنے آئے، آپ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ بالکل لاغر ہے، یہ بالکل بیمار ہے؟ نہیں، یہ کہیں گے صاحب کہ یہ آدمی جو ہے اس کو کسی طرح کا مرض نہیں ہے، اس کا بدن بھاری نہیں ہے، یہ پھولا ہوا نہیں ہے، یہ صحت مندی کی علامت ہے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، اللہ کا وعدہ ہے کہ صدقہ میں ہم نے بقا رکھی ہے اور سود کو ہم نے فنا کیا، سود میں جو ہے فنا ہے۔ تو ایک بات تو آپ یاد کر لیں، اگر ہم نے ایک جلسے میں اگر ہم نے ایک بات کا ہم نے عہد کر لیا اور ہم نے تہیہ کر لیا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اور میرا بھی آنا یہ مکمل طور پر جو ہے وہ 100% جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، اور ہر ذمہ دار آدمی جو گھر کا ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کرے۔ آج کا جو دور ہے، آج کا جو زمانہ ہے، تو خرابیوں کے ایسے راستے ہیں، ایسے راستے ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ مجھے بہت کھلے طور پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات عقل مند ہیں، آپ اس بات کو جان رہے ہیں، اور ایک سب سے بڑی جو وبا پھیل گئی ہے ہمارے اندر، وہ موبائل کی وجہ سے اور بے پردگی کی وجہ سے اور مرد و زن کے اختلاط کی وجہ سے جو ارتداد کا ایک طوفان آ گیا ہے۔ یہ ارتداد یعنی لوگ اپنے مذہب سے پھر رہے ہیں یا پھر رہی ہیں۔ ہماری بچیاں جو ہیں اگر اپنا مذہب چھوڑ کر کے جا رہی ہیں، دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں، میرے محترم لوگوں دوستوں، کبھی آپ نے سوچا، ہم نے سوچا ہے کہ یہ ہو کیسے رہا ہے؟ یہ غیر خلا میرے گھر کے اندر کیسے ہو رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے پردے کا اہتمام نہیں کیا۔ آج حجاب جو ہے وہ صرف باہر نکل کر کے دوپٹہ اوڑھنے کا نام نہیں ہے، اور اس صرف دوپٹہ اوڑھ کے اور حجاب لگا کر کے آپ اسکول اور کالج چلے گئے، آپ نے سمجھا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اپنے گھروں میں غیر محرموں کے داخلے کو آپ بالکل بند کریں، اور آپ دیکھیں کہ ایک دو نہیں، ایک شہر میں اور ایک علاقے میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، آئے دن یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور بڑے بے شرمی کے ساتھ ایک مسلمان ماں باپ جو ہے وہ اس غیر مسلم داماد کو جو ہے اپنے گھر میں رکھتا ہے اور اپنی بیٹی کو اس کی اجازت دے دیا ہے کہ وہ اس کے مذہب کے تئیں اپنی زندگی گزارے۔ اس سے زیادہ بے شرمی کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، دوسری سب سے بڑی ضرورت ہماری ہے کہ ہم اس کا جائزہ لیں کہ آخر یہ چیز کیسے ہمارے اندر سے اس کا خاتمہ ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غیر محرموں کا جو ہے اپنے گھروں میں داخلہ بند کریں، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، اور اگر آپ کے ہم مذہب اگر نہیں ہیں اس سے مکمل طور پر آپ احتراز کریں۔ آپ کی بچیاں اگر پڑھ رہی ہیں، آپ کو اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم اس کی نگرانی رکھیں کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، وہ کیسے اسکول اور کالج میں اپنا وقت گزار رہی ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ علاقہ تو گاؤں کا علاقہ ہے، میرے خیال سے یہاں اتنی کثرت سے جو ہے یہ بات پائی نہیں جاتی ہوگی، لیکن اگر کہیں ایسا ہے تو ہم کو اپنی پوری ذمہ داری ہم کو نبھانا چاہیے۔ اور پھر جو معاشرے کی جو خرابیاں ہیں، اس خرابی میں ایک سب سے بڑی بات ہمارے اندر ہے کہ آج مسلمان جس کا تصور نہیں کرتا ہے اسلام میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، جھوٹ جو ہے
وہ ایک مسلمان کے ساتھ بالکل لازم ملزوم بن گیا، ایک فیشن ہو گیا ہے، ایک کلا ہے۔ وہ آدمی اتنا ہوشیار اور اتنا کامیاب سمجھا جا رہا ہے کہ جس نے جھوٹ بول کر کے اپنا کام نکال لیا، جس نے جھوٹ بول کر کے اپنا کاروبار کھڑا کر لیا، جس نے جھوٹ بول کر کے آفس میں اپنی چیزیں جو ہیں وہ منوا لی۔ میرے محترم دوستو، جھوٹ جو ہے وہ ایک برائی کا جو ہے وہ دروازہ ہے۔ اب انسان جب دروازے میں داخل ہو گیا تو پھر اندر چلا گیا، پھر وہ اس سے جو ہے وہ گناہیں اور اس سے غلطیاں جو ہیں وہ جنم دیتی چلی جائیں گی۔ اس لیے ہمیں جھوٹ سے بھی مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ایک سب سے بڑی عادت اور سب سے بری عادت ہماری یہ بھی ہے کہ وعدہ خلافی ہمارے اندر جو ہے وہ سرایت کر چکا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک آدمی کے کہنے پر 3 دن تک کھڑے رہ گئے، وہاں سے ہٹے نہیں کہ اس نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، تو اسلامی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جب بولیں تو ہم بالکل سچ کو استعمال کریں، سچ کا استعمال کریں، ہم جھوٹ سے ہم پرہیز کریں اور وعدہ خلافی ہم نہ کریں۔ اور ایک تیسری بات جو ہمارے اندر وہ بھی بہت عام ہو گئی ہے، گالی گلوچ۔ یعنی گالی گلوچ جو ہے میرے گفتگو میں شامل ہو گیا۔ یعنی گالی گلوچ آپ مذاق سے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں وہ انسان گر جاتا ہے، بے وقت ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج گالی گلوچ بھی جو ہے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں اور ہماری زندگی میں بالکل رس بس گیا۔ اس سے بھی ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، اور صبح شام کا ہم کو اپنا موازنہ کرنا چاہیے کہ آج ہم سویرے اٹھے ہیں تو کیا ہم نے اٹھنے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے صبح اٹھنے کے بعد ہم نے اٹھنے کی دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ الحمدللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہم اٹھے کہ نہیں اٹھے؟ استغفار پڑھتے ہوئے ہم اٹھے کہ نہیں اٹھے؟ نماز ہم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ جو میرا وقت اوقات جو میرا گزر رہا ہے اس میں ہم تولیں کہ صاحب کتنا وقت جو ہے میرا اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا، اللہ کے فکر کے بغیر گزر گیا۔ جہاں ہم بیٹھیں وہاں ہم کچھ نہ کچھ ضرور کوشش کریں اس بات کی کہ اگر 100 باتیں دنیا کی ہو رہی ہیں تو کم سے کم 10-20 باتیں جو ہے وہ اللہ کی ہو جائے۔ آپ دل میں کچھ تسبیحیں پڑھ لیں، کچھ کلمات خیر آپ پڑھ لیں۔ میرے محترم دوستو، وہ بیٹھنا آپ کے لیے وبال نہیں ہوگا۔ گھر میں بیٹھے ہیں، بچوں سے گپ کر رہے ہیں، ضرورتوں کا اظہار ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے درمیان میں فوراً خیال آیا کرے صرف دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم نے 10 مرتبہ استغفار پڑھ لیا، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے بیدار رہے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے بندھے ہوئے ہیں، ہم نبی پاک علیہ السلام کے طریقے سے ہم بندھے ہوئے ہیں۔ ہم کو جو ہے وہ بالکل بے لگام ہم کو نہیں چھوڑا۔ مسلم اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بے لگام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں، اس کے ساتھ کچھ پابندیاں ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، گالی گلوچ نہیں کرے گا، اور اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ آپ نرمی اختیار کریں۔ باہر میں تو ہم بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن گھر جانے کے ساتھ جو ہے وہ بالکل غصہ اور دھاڑ اور گالی اور گلوچ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مہربان باہر والوں میں تھے، ویسے زیادہ مہربان گھر والوں میں تھے، اپنے گھر کے کاموں میں مدد فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں صاحب کہیں میرا یہ کام ہے، ہم حاکم ہیں اور یہ ہماری بیوی جو ہے یہ غلام ہے۔ للہ آپ اس تصور کو اور اس ذہن کو جو ہے آپ بدلیں۔ آج غیر مسلموں کے درمیان ہماری رسوائی ہو رہی ہے اور اسلام بدنام ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے کہ مسلمان جو ہے وہ تو غلام سمجھتا ہے اپنی عورتوں کو اس کا حق نہیں دیتا۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقام کو کتنا بڑھایا، اس کی عزت و عفت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا محفوظ فرمایا، اور کتنا مرتبہ عطا فرما کر کے اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ اور آج ہماری وجہ سے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے
آج غیر یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مسلمان جو ہے وہ تو غلام سمجھتا ہے، پیر کی جوتی کے برابر سمجھتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں بھی ویسے ہی مہربان رہیں، اپنے معاشرے میں بھی میرا کردار ویسا ہونا چاہیے، تب ہمارے اندر جو ہے اس اصلاح معاشرہ اور آج کے بیٹھنے کا ہم کچھ اس سے ہم حاصل کر سکیں گے، اور ہم اس کا ہم فائدہ جو ہے اپنے اندر ہم داخل کر سکیں گے۔ بڑے بڑے علماء کرام آپ کے درمیان تشریف لائے ہیں، آپ ان کے مواعظ حسنات کو سنیں گے، اور آپ یہ جان لیں، اس کو گرہ باندھ لیں کہ اصلاح معاشرہ کا یہ جو اجلاس ہے، یہ جلسہ ہے، یہ ہم سے کچھ تقاضا چاہتا ہے۔ ہم اپنے اندر بدلاؤ کی ہم کوشش کریں، اور ہم اپنے اندر جو ہے وہ نیکیوں کی عادت ڈالیں گے، عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ آپ کے اندر عادت ہو جائے گی۔ صاحب ہم گھر سے نکل رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ رہے ہیں، سواری پر چڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ کہہ کے داخل، اور سلام ہم نے کر دیا، اس سے کیا ہے کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ میرے سامنے کھانا رکھا گیا، ہم نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا، تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ میرے رہنے کی جگہ ہے، نہ میرے کھانے کی کوئی چیز ہے۔ یہ جس کو ہم معمولی بہت ہلکا سمجھتے ہیں، میرے محترم دوستو، اگر ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا تو بہت ساری مصیبتوں اور آفتوں سے جو ہے ہم بچ جائیں گے۔ اپنے گھروں کی نگرانی کریں، ہم اپنی بچیوں کی نگرانی کریں ہم، اور ہم اپنی ماں اور بہنوں سے بھی ہم یہ درخواست کریں گے کہ آپ کے عمل سے اور آپ کی وجہ سے، ہماری بچیوں کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے، اور ارتداد کا ایک طوفان جو ہے وہ برپا ہو رہا ہے۔ اس سے خود کو بچائیں، اور مذہب اسلام کو بھی بچائیں، اور ہم سبوں کی اور اسلام کی، مسلمانوں کی رسوائی سے ہم بچیں، اور اپنے اعمال سے ہم اسلام کی حقانیت کو ہم ثابت کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔